میں چاچا بشیر اپنی کنجوسی اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ ہر چیز میں بچت کرنے کے چکر میں لگے رہتے تھے، چاہے وہ سبزی ہو، بجلی کا بل ہو یا چائے کا کپ۔ ان کے دو شرارتی بھتیجے بلال اور کامران ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب چاچا کی چالاکی کو الٹا کر ان پر ہی آزمایا جائے۔ ایک دن چچا بشیر نے نیا پنکھا خریدا جو بہت سستا اور خاص رعایت پر ملا تھا۔ گھر آ کر فخر سے بولا، یہ دیکھو بھتیجوں، دوگنے پیسے والے پنکھے کی ہوا دے گا اور بجلی آدھی کھائے گا۔ بلال اور کامران نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نے سر ہلایا اور شرارت ان کے دماغ میں بجلی کی طرح گونج گئی۔ واہ چچا، واقعی بہت زبردست لگ رہا ہے، ذرا چلا کر تو دیکھیں، بلال نے جوش سے کہا۔ چچا بشیر نے پنکھا آن کیا۔ وہ گھوم گھوم کر کے گھوما اور اچانک جھٹکے سے رک گیا۔ دوبارہ ان کا پھر وہی حال۔ یہ کیا مذاق ہے؟ چچا پریشان ہو گئے۔ لگتا ہے چچا یہ آپ کو ہوا کے بجائے جھٹکے دے رہا ہے، کامران ہنستے ہوئے بولا۔ چچا نے غصے سے دکان والے کو فون کیا۔ اوئے، تو نے مجھے خراب پنکھا دے دیا۔ دکاندار ہنسا۔ چچا وہ پنکھا نہیں، کھلونا ہے، آپ نے جو قیمت دی تھی اس میں یہی مل سکتا تھا۔ بلال اور کامران نے کہکہے لگا دیے، جبکہ چچا بشیر کی کنجوسی نے ان کا مذاق بنوا دیا۔ چاچا بشیر نے طے کیا کہ اب کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے گا۔ وہ بازار گئے اور سب سے سستی سبزی خریدی۔ گھر آ کر فخر سے اعلان کیا، بھتیجوں، آج میں نے صرف 30 روپے میں 5 کلو ٹماٹر خریدے۔ بلال نے غور سے ٹماٹروں کو دیکھا اور بولا، چچا یہ تو سب کے سب گلے ہوئے ہیں۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا، چچا 30 روپے میں 5 کلو نہیں بلکہ 5 دن کی بدبو خرید کر لائے ہیں۔ چچا کو احساس ہوا کہ انہوں نے بچت کے چکر میں نقصان کر لیا ہے، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے بولے، ارے یہ خاص ٹماٹر ہیں، ان سے چٹنی بنے گی، دیکھنا۔ جب چچا نے چٹنی بنائی تو پورے گھر میں ایسی بدبو پھیلی کہ سب کو بھاگنا پڑا۔ بلال اور کامران نے چچا کو چکر دینے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک عام گلاس لے کر بولے، چچا یہ جادوئی گلاس ہے، جس میں پانی ڈالو گے تو دودھ بن جائے گا۔ چچا حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک بار خرید کر دیکھیں، صرف 100 روپے میں۔ چچا بشیر نے فوراً پیسے دے دیے اور گلاس اٹھایا، پانی ڈالا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اوئے، یہ تو عام گلاس ہے، بلال ہنستے ہوئے بولا۔ چچا اصل جادوئی گلاس وہ تھا جس میں آپ نے 100 روپے ڈالے اور ہمارے لیے دودھ والی چائے بن گئی۔ چچا نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ چاچا بشیر نے بدلہ لینے کی اٹھائی۔ انہوں نے بھتیجوں کے لیے اسپیشل چاکلیٹ بنائی جس میں مرچی ڈال دی تھی۔ لو بھائی، میرا تحفہ۔ انہوں نے مسکرا کر بلال اور کامران کو چاکلیٹ دی۔ جیسے ہی دونوں نے کھائی، وہ اچھل پڑے۔ یہ تو بارود ہے چاچا۔ چاچا بشیر کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ اب سمجھ آئی میرے ساتھ مذاق کرنے کا انجام۔ لیکن اگلے ہی لمحے چاچا نے غلطی سے وہی چاکلیٹ کھا لی اور پھر پورا گھر آگ بجھانے کے چکر میں لگ گیا۔ چاچا نے محلے کے کسائی سے سستی بکری خریدی جو بہت ہی شرارتی نکلی۔ جیسے ہی چچا بکری کو باندھنے لگے، وہ انہیں دھکا دے کر بھاگ نکلی۔ بلال بولا، چچا لگتا ہے بکری نے بھی آپ سے کنجوسی سیکھ لی، گوشت دینے کی بجائے بھاگ گئی۔ پورا دن بکری کو پکڑنے میں گزر گیا اور آخر میں بلال اور کامران نے شرط رکھی، چاچا بکری ہم پکڑ کر دیں گے لیکن ہمیں آئس کریم کھلانی پڑے گی۔ چچا نے غصے میں سر ہلایا اور شام کو مجبوراً آئس کریم کھلائی۔ چچا نے گھر میں ایک بڑا کیک رکھا مگر بھتیجوں کو منع کر دیا، یہ صرف میرے لیے ہے۔ بلال اور کامران نے چالاکی سے کیک پر ایک مکھی چھوڑ دی اور چیخنے لگے، چچا اس میں مکھی گر گئی ہے۔ چچا نے پریشان ہو کر کیک کا وہ حصہ کاٹ کر نکالا، لیکن بھتیجوں نے باقی کیک فوراً کھا لیا۔ چچا نے غصے سے سر پکڑ لیا، میٹھے نے میٹھے کو چونا لگا دیا۔
ایک دن چاچا بشیر کی گھڑی غائب ہو گئی۔ انہوں نے سارا گھر چھان مارا مگر نہیں ملی۔ بلال اور کامران نے ہنستے ہوئے کہا، چچا لگتا ہے گھڑی کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ آپ وقت کے پیچھے نہیں پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخر میں پتہ چلا کہ گھڑی چچا کے ہی جیب میں تھی۔ پھر ایک دن بلال اور کامران نے چچا بشیر کو ڈرانے کے لیے بھوت کا ڈرامہ کیا۔ جیسے ہی چچا کمرے میں آئے، کامران نے سفید چادر اوڑھ کر آواز نکالی، میں بھوت ہوں۔ چچا بشیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جوتا اٹھا لیا اور بھوت کی ایسی درگت بنائی کہ کامران چادر ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ لو، میرے گھر میں آ کر مجھے ہی ڈرانے چلے تھے۔ اس بار چچا نے طے کیا کہ اب وہ بھتیجوں کی چالاکیوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ بازار گئے، وہاں ایک دکاندار نے کہا، چچا یہ خاص گھی ہے جو 10 سال پرانا ہے۔ چچا بشیر فوراً خرید لائے، لیکن گھر آ کر پتہ چلا کہ وہ گھی نہیں، پرانا جلا ہوا تیل تھا۔ بلال اور کامران نے کہکہے لگا دیے، چچا آپ بچت کرنے میں اولمپک گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں۔ اب کی بار بلال اور کامران نے بڑا مذاق کیا۔ انہوں نے چچا کے موبائل پر نقلی پیغام بھیج دیا، مبارک ہو، آپ کو 1 لاکھ روپے کا انعام ملا ہے، کلیم کرنے کے 5,000 روپے کا کارڈ بھیجیں۔ چچا بشیر خوش ہو کر دوڑ پڑے، لیکن جیسے ہی انہوں نے بھتیجوں کو موبائل دیا، بلال ہنستے ہوئے بولا، چچا یہ تو ہم نے بھیجا تھا تاکہ دیکھیں آپ کتنے معصوم ہیں۔ چچا نے سر پکڑ لیا اور پورا گھر ہنسی سے گونج اٹھا۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔